الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز دوستو، آج یہاں تحصیل سہیوال ضلع سرگودا میں شہر کے اندر شہزاد برادران مظہر برادران کی دعوت پر مولانا عزیز الرحمن کے واسطے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہمارے محسب کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اپنے گلشن کا تعارف آپ کے سامنے رکھا۔ جن بچوں نے قرآن کریم کو پڑھا اور قرآن کریم اپنے سینے میں سجایا، میں ان تمام بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خصوصاً ان کے اساتذہ اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن اساتذہ نے اپنی محنت کو پیش کیا اور والدین نے اپنی اولاد کو قرآن کے لیے پیش کیا۔ میرے دوستو، قرآن کریم کا حفظ کرنا، قرآن کریم کا یاد کرنا کیوں ضروری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں تو میں چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار پر پاؤں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک شوق پیدا ہوتا تھا کہ یا اللہ، جو قرآن آپ مجھے دے رہے ہیں یہ میں اگلی نسلوں تک جلدی جلدی پہنچا دوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شوق کی تکمیل کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا۔ طریقہ یہ تھا کہ جبرائیل امین آئے اور جبرائیل ابھی پڑھ رہا ہو، حضرت رسول اللہ ساتھ ساتھ دہرانا شروع کر دیتے۔ کیوں؟ تاکہ قرآن جلدی یاد ہو اور جلدی اگلی نسلوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ سورۃ قیامہ پہلا رکوع پارہ نمبر 29، اللہ تعالیٰ نے اس بات سے حضور پاک کو منع فرما دی۔ فرمایا لا تحرک بہ لسانک، محبوبم یہ کام مت فرمائے، پڑھا بھی جا رہا ہو ساتھ ساتھ دہرائیں بھی، یوں نہ کریں۔ سوال اٹھتا ہے کہ حضور پاک بغیر کسی وجہ کے تو نہیں پڑھ رہے، حضور پاک کے پاس تو وجہ ہے کہ جلد یاد ہو اور جلدی اگلی نسلوں تک جائے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا۔ فرمایا لتعجل بہ، ہمیں آپ کی جلدی کا علم ہے۔ یہ لام تعلیلیہ ہے، اسے کہتے ہیں ریزنیبل لام، وجہ بتانے والی۔ فرمایا لتعجل بہ، ہمیں آپ کی جلدی کے بارے میں پتہ ہے، آپ جلدی فرماتے ہیں اگلی نسلوں تک قرآن جلدی پہنچے، تو اس کے لیے آپ فکر نہ کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ جمع بھی کرا کے دکھائے گا، پڑھوا کے بھی دکھائے گا۔ یعنی جو آپ فکر کر رہے ہیں نا کہ یہ آپ کی جو تفکر، فکر، غور، سوچ ہے کہ یار جلدی اگلی نسلوں تک قرآن پہنچے، اس کے لیے آپ دہرا رہے ہیں، تو آپ فکر نہ کریں۔ ان علینا جمعہ، یہ ہماری ذمہ داری، ہم جمع کریں، و قرآنہ، پڑھا کے دکھائیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھ لیں، یعنی جبرائیل امین فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، آپ قرآن کی اتباع کریں، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم قرآن کو بیان کیسے کروائیں گے۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ یہ آیت ایک چیز بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وعدہ کر کے تسلی دلا دی کہ آپ بے فکر رہیں، یہ اللہ تعالیٰ جو آپ پر قرآن اتار رہا ہے تو آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی، قرآن جمع بھی ہوگا، پڑھا بھی جائے گا، بیان بھی ہوگا۔ میرا ایک سوال ہے، کیسے جمع ہوگا؟ کیسے پڑھا جائے گا؟ کیسے بیان کیا جائے گا؟ تو یوں بیان کیا جائے گا کہ اللہ کچھ خوش قسمت لوگوں کی زبانیں، کچھ خوش قسمت لوگوں کے دل، کچھ خوش قسمت لوگوں کے مال، کچھ خوش قسمت لوگوں کے اوقات کو اپنے لیے چن لے گا۔ پھر مال والا مال لگائے گا، جان والا جان لگائے گا، زبان کی خوبصورتی والا اس کو استعمال کرے گا، دل پیش کرنے کے لیے لوگ اپنی اولاد کو پیش کریں گے۔
یہ سارے جمع ہوں گے، قرآن کی حفاظت ہوگی۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک واقعہ سنا کے اسی میں اس کی مثال موجود ہے۔ جب میں LLB کر رہا تھا اپنے BA کے بعد، تو ہم وکیل دوست اکٹھے ہوتے تھے۔ میرا ایک وکیل دوست تھا، اس کو مولویوں سے بڑی چڑ تھی۔ اس نے ایک دن مجھے کہا کہ یار تو سڑا یار ہیں تو ایک مسئلے دا حال تے دس۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ صبح نماز کے وقت مولوی اٹھتا ہے، اپنے سامنے حفظ کے بچوں کو بٹھاتا ہے، اسے کہتا ہے یاد کرو قرآن، یاد کرو، اور وہ شام تک بچے یاد کرتے رہتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن بھول جائے گا، تو قرآن میں تو لکھا ہوا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ تو جب اللہ حفاظت کرے گا، آپ مولویوں کو کیا ضرورت پڑی ہے بچوں کو حفظ کرانے کی؟ آپ اس پر حفظ کر رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں۔ اب وہ وکیل تھا نا، تو اس نے اپنے انداز سے مجھے کہا، انہوں نے کہا ناراض نہ ہو تو میں سچی بات کروں؟ میں نے کہا جی کریں۔ اب وہ اس کو سچی سمجھ رہا ہے، میں جھوٹ سمجھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں ایک بات کرتا ہوں، یہ مدرسے نہیں ہے، تمہارے پیٹرول پمپ ہے، آپ نے کمائی کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں، آپ اس بنیاد پہ چندے کریں گے، ڈونیشن کریں گے، آپ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کریں گے اس لیے، ورنہ قرآن پاک کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور واقعی قرآن میں تو لکھا ہے کہ اللہ نے حفاظت کرنی ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو مدرسے کے خلاف فٹ کرنا یہ غلط ہے۔ میں نے اسے کہا یار سوال آپ نے کیا اور میں نے تسلی سے سنا، امید ہے اب میں جواب دوں گا تو آپ بھی جواب تسلی سنیں گے۔ کہتے غلط، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا قرآن میں حفاظت لکھی ہوئی ہے قرآن کی، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ قرآن میں رزق کی حفاظت بھی لکھی ہوئی ہے، یہ آیت آپ نے نہیں دیکھی؟ قرآن میں ہے نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی دیتے ہیں۔ قرآن میں ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دیتا ہے۔ قرآن میں ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق کی ذمہ داری اللہ کی۔ کہتے ہیں ہاں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا پھر تم نے کبھی اپنے ابا جی کو، اپنے چاچا جی کو، اپنے دوست کو، خود تم کاروبار سے منع تو نہیں کرتے کہ دکان بند کرو، تجارت بند کرو، مارکیٹ بند کرو، بزنس کلوز کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے، دکانوں کو تالے لگاؤ؟ کیوں کما رہے ہو؟ جب رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ دے گا۔ آپ نے کیوں دکانیں کھولی ہیں؟ آپ نے کیوں تجارت کی ہے؟ آپ نے کیوں منڈیاں اور مارکیٹ اور پلازاز کھول دی ہیں؟ وجہ؟ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، کچھ ذریعہ بنائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں تک رزق پہنچائے گا۔ میں نے کہا مدرسوں کے لیے تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آتا تھا، ہم بھی کہتے ہیں قرآن کی حفاظت ذمہ داری اللہ کی ہے، ہم ترتیب بنائیں گے، میں پڑھانے بیٹھوں گا، مولانا صلاحیت لگائیں گے، بھائی اپنی اولاد کو پیش کریں گے، کوئی دوست اپنے مال کو پیش کرے گا، یہ سارے معاملات ہوں گے، اور ان خوش قسمتوں کی بنیاد پر اللہ کی ذمہ داری پوری ہو رہی ہوگی۔ میں نے کہا یار رزق کا دروازہ تمہیں سمجھ آتا ہے؟ اجی یہ کریڈٹ ہو گیا ہے، یہ ڈیبٹ ہو گیا ہے، یہ آمد ہے، یہ خرچ ہے، یہ کما لیا، یہ فلاں ہوا، وہ تو سمجھ آتا ہے، حفاظت قرآن کے دروازے کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آپ کو میں یوں کہوں کہ پھر آپ کو اللہ کے رزق کی حفاظت پر کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے آپ نے دکان کھولی ہے، آپ اللہ کو رزق کا محافظ نہیں مانتے، معطی نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ، تبھی آپ نے دکان کھولی ہے۔ کہتے نہیں، حفاظت اللہ رزق کی کرے گا، ذریعہ یہ ہے، لیکن آپ کی بات بھی میری عقل لگ گئی، مجھے سمجھ آئی۔ یہ اللہ کا شکر کہ وہ ہمارے ساتھ LLB میں تھا، تو اس نے پوچھ لیا، ورنہ لوگوں کا سالہ سال تک کے ذہن بنا رہتا ہے کہ جی مولوی بیچارے رزق کے اڈے میں بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، ہم اللہ کے گھر میں ہیں، سنیں میرے دوستو، ہمیں کاروبار کرنے کے لیے بازار میں جانے کا طریقہ آتا ہے۔ مولوی کاروبار کرے تو بہترین بیسٹ بزنس مین بن سکتا ہے، اس سے بڑھ کے تاجر کوئی ہوگا ہی نہیں۔ مولوی کا عقل بھی ہے، علم بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، گفتگو کا طریقہ بھی ہے، کنورسیشن اس کو آتی ہے، دوسرے کو پبلک ڈیلنگ کیسے کی جاتی ہے، وہ دلیل سمجھا سکتا ہے، وہ اس جگ کی بہتر قیمت نہیں سمجھا سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب اللہ والا اگر کاروبار میں بیٹھ جائے تو فائدہ کتنا ہے؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ جب فوت ہوئے نا، کاروباری تھے، ان کی بیویوں کو 8واں حصہ دیا گیا، سمن۔ پتہ ہے سونے کا سمن 8واں حصہ کتنا تھا؟ ابو عبد الرحمن پاشا نے لکھا ہے نشرو بالمناشیر،
कुहाड़ों के साथ सोने को तोड़ा गया, फिर 8वां हिस्सा निकाला गया, इतना सोना था कुल्हाड़ियों के साथ। तुसी तोला 2 तोले रत्ती 3 माशे इस दी गल कर दो। हजरत उस्मान का नाम क्या है? उस्मान गनी। गनी किसे कहते हैं? कारोबार नहीं थे, ऐसे सखावत का मामला था। आप कैसे कहते हैं आलिम दीन कारोबार नहीं कर सकता? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा नौमान बिन साबित रहमहुल्लाह, कितना बड़ा नाम है, सहाबा के शागिर्द हैं, कितनी बड़ी तिजारत के बंदे थे, ठीक है। इंदहुम दयायून, कई रजिस्टर ऐसे थे इमाम साहब के पास जो भरे हुए होते थे, जिनमें लोगों के नाम लिखे होते थे, इधर माल गया, इधर माल गया, इधर देना, इधर लेना। और इस हद तक इमाम साहब का प्रॉफिट था, कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, एक गली से एक शख्स ने देखा और गली मुड़ गया दूसरी तरफ। इमाम साहब रहमतुल्लाह गिल्टी फील हुआ, बुरा लगा कि यार ये बंदा हमें देख के चला गया। तो फरमाया इस आदमी को क्या हुआ? इसने हमें देखा और उसके बाद चला गया। कहने लगे हजरत और तो कुछ नहीं हुआ। साथ ही कहने लगे ये वो है जो पिछले 2 साल से हमारा कारोबारी कर्जा नहीं लौटा रहा। इसी वजह से उसको शर्म आई कि अब फिर फेस टू फेस मिलेंगे, माखोंगे एक दूसरे से, मुंह पर मुंह हो गए तो फिर मुझे शर्म आएगी और मैंने कर्ज तो दिया नहीं है, तो इसलिए इसने मुंह फेरा। इमाम साहब ने पूछा साथियों से, यह कर्ज जानबूझ के नहीं दे रहा, यह बेचारा मजबूर है? तो उन्होंने कहा हजरत मजबूर है, इस पर कुछ परेशानियां आ गई थी, इस वजह से मजबूर है, वरना बंदा खाने वाले नहीं है, बेहतरीन कारोबारी आदमी। इमाम साहब ने बंदा दौड़ाया कैसे बुला के लाऊं। वो जब आया, इमाम साहब ने फरमाया कि भाई क्या इस वजह से आपने मुंह फेरा है जो मेरे दोस्त बता रहे हैं? उसने तस्दीक की, उसने कहा जी हाँ। फरमाया मैं सारा कर्जा आपको माफ कर रहा हूं, इस वजह से हमसे मुंह ना फेर। तो हैरान हो गया, कहा हमें आपकी मजबूरी का पता नहीं था, हमें पता चला तो हम तावन करेंगे एक दूसरे के साथ। भाई कहते मुसलमान भाई दूसरे को इसलिए है। ये इमाम हनीफा है। मेरे दोस्तों वो जमाना था, उस जमाने में हर बंदे को दीन की फिक्र थी, ठीक है। तो इसीलिए उलमा भी बाजार में बैठे थे, जैसे बाकी मस्जिद आते ये भी आ जाते। आज के दौर में वो हाल नहीं है। आज के दौर में पहले अजान देकर मगरिब के बाद फिर भी वक्फा करना पड़ता है कि लोग की आज हमें वजू करके, उनको तो याद ही नहीं होता असर है कि मगरिब है, केड़ा वक्त है बोल, अच्छा 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 मगरिब पढ़नी सी। आज अवाम का ये हाल है। इसीलिए उलमा ने कहा है कि उलमा, कुर्रा, हुफ्फाज, मुजव्विदीन, मुफ्तियान ये बाजार जाने के बजाय मस्जिदों में बैठे, मदरसे को संभालें, मकातिब को संभालें, ताकि दीन बताने वाला तो कोई हो, नमाज की तरफ बुलाने वाला तो कोई हो, कुरान पढ़ाने वाला तो कोई हो, वरना तो अलचिट्टो में डगर होने का जमाना है, कख भी नहीं याद होगा इल्म के बारे में। तो इसलिए कुछ हजरात यहाँ बैठ गए। ये इसलिए नहीं बैठे कि कमा नहीं सकते या नऊजुबिल्लाह मुआशरे की कोई अछूत मखलूक है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिए, मैं आपके सामने मौलवी बैठा हूँ, मौलवी का बेटा, मौलवी का पोता बैठा हूँ। मेरी तो नस्ल उलमा की अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दादा जान हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू के साथी हैं। हमारा तो पूरा सिलसिला है। लेकिन एक जुमला समझा रहा हूं, हम कोई मुआशरे की अछूत मखलूक नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी भी हूं, कारोबारी भी हूं, मुझे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एक जुमला कहने लगा हूं, जो आलिम दीन अपना कारोबार का वक्त भी बैठ के तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने पे लगाते हैं, उसका शुक्रिया अदा किया कर। ये चला गया तो अजान देने वाला तो नहीं लबड़ा, फिर आप कहेंगे फलानू बुला लो, क्यों? वो तो बुलाना नहीं था ना, हर बंदे का मामला है। तो उलमा पर आज लोग एतराज करते हैं, वो समझते हैं पता नहीं क्या है। अच्छा मैं एक और बात करता हूँ, उलमा को भी तनख्वाहों की ऑफर होती है, पैसा उन्हें भी चाहिए, दुनिया की जरूरत इन्हें चाहिए, लेकिन वो ज्यादा तनख्वाहों को छोड़ के कम तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, कम तनख्वाह पे। मैं ऐसे एक मुफ्ती और आलिम दीन को जानता हूँ जिनको एक यूनिवर्सिटी से ऑफर हुई, लाखों रुपए में तनख्वाह बताई गई, लेकिन वो मदरसे की 20,000 की तनख्वाह पे दारुल इफ्ता में बैठा है। क्यों यार? अगर मैं चला गया तो मिस जैसा इधर यहाँ कोई नहीं होगा। मैं बराह रास्त जानता हूँ ये क्यों बैठे हैं। इस वजह से कि तुम्हें अल्लाह का कुरान सुनाए, तुम्हारी औलाद को नबी का फरमान पढ़ाए, सिर्फ इस वजह से। मेरे दोस्तों आज डॉक्टर जो बैठा है तिब के शोबे से वाबस्ता होके, उसे तो कोई नहीं कहता कि तू जा बाजार में कारोबार कर। लोगों की आंखों का कारोबार बना के बैठा हुआ है, लोगों की दांत का कारोबार बना के बैठा हुआ है, लोगों की बीमारी को कैश करा के बैठा है। लोग कहते हैं नहीं, ये बेचारा जो बैठा है ना, ठीक है इलाज सुन्नत है, लेकिन ये बंदा अब क्या करेगा? सबके इलाज फ्री करता फिर? नहीं भाई,
علاج تو سنت ہے، اسے کیوں ڈاکٹر کو پیسے دیتے ہو اس علاج پہ؟ نہ دے نا، اسے کہا علاج تو سنت ہے، مفت میں علاج کر. کوئی ڈاکٹر مفت میں بغیر فیس کے تمہارے ہاتھ چیک کرنے پہ تیار نہیں ہے. ادھر ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن جو دین میں لوگ مانگتے نہیں ہیں، جو دین پہ ڈیمانڈ نہیں کرتے، صرف دین اور شریعت کی بنیاد پہ بیٹھے ہیں، اس کو بھی کہنے کے لیے دنیا تیار ہو جاتی ہے کہ 4 روپے مولوی دے دھانے پینے نے اے کی ہو گیا. عجیب مخلوق ہے. ہم لوگ دین کے معاملے میں زیرو ہوتے جا رہے ہیں. ان لوگوں کے دل میں اس اللہ کے نبی کی تڑپ کا اثر ہے کہ جو حضور پاک جلدی فرماتے تھے کہ قرآن اگلی نسلوں تک پہنچے، اللہ نے تسلی دی تھی. تو ان لوگوں کو جن نے آج قرآن پڑھا ہے، ان کے ماں باپ کے سینے میں اس بات کی تڑپ نہ ہوتی قرآن پڑھنے یہاں نہ بھیجتے. یہ اسی لیے انہوں نے قاری صاحب کے پاس بھیجا کہ ہمارے نبی کی خواہش تھی قرآن اگلی نسلوں تک پہنچے تو ہماری اولاد کے سینے اس میں استعمال ہو جائے. بھائیو، یہ راستہ جنت جاتا ہے، جو چاہے ہمارے ساتھ چلے. دین کا معاملہ تو واقعی جنت کے دروازے پہ لے جائے گا. اللہ نے مجھے مال دیا تو مال لگاؤں گا، جان دیا تو جان لگاؤں گا، صلاحیت دیا صلاحیت لگاؤں گا، اولاد دیا تو اولاد لگاؤں گا. یہ اسی لیے مدارس اور مساجد اور مکاتب کا معاملہ ہے. اور سنیں، ماشاءاللہ مجھے بتایا ان حضرات نے کہ یہاں بچیوں کا مدرسہ بھی بنایا. بچوں کا مدرسہ ضروری ہے، بچیوں کا مدرسہ اس سے زیادہ ضروری ہے. ایک مرد پڑھ گیا تو ایک فرد پڑھ گیا، ایک عورت پڑھ گئی تو ایک گھرانہ پڑھ گیا. اگر کسی کی ماں دینی معلومات نہیں رکھتی، اتھینٹک نالج آف اسلام اس کے پاس نہیں ہے، تو کیا بچے کو سمجھائے گی کہ بیٹا انبیاء کون ہوتے ہیں؟ کیا بتائے گی صحابہ کون ہیں؟ کیا بتائے گی اہل بیت کون ہیں؟ کیا بتائے گی رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ تب بتائے گی جب اس کو پڑھایا جائے گا، علم سے روشناس کرایا جائے گا. میرے ساتھیوں، ہماری والدہ مکرمہ ابھی وہ سب ذکر فرما رہے تھے، میری اماں کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ سے میری والدہ بیعت ہے. میرے نانا جی حضرت مولانا محمد امین شاہ رحمۃ اللہ علیہ براہ راست خلیفہ مجاز تھے حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے. ہماری والدہ کو ہمارے نانا جی نے پڑھایا، ہماری والد صاحب سے بھی امی پڑھی. میری والدہ کی پڑھائی کی اثر تھا کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں قسم کھاؤں، اللہ کی قسم، میرے ساتھ جھوٹی قسم ہو تو اللہ مدد کھینچ لے، کبھی جھوٹی قسم نہ کھاؤں گا، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں KG1 لیول جس کو ہم کہتے ہیں کچی پڑھن ویندا سارا بال سکول، یہ کچی کی کلاس پڑھتے وقت مجھے قرآن کریم اماں کے منہ سے سن کے کچھ صورتیں یاد تھی جو دیکھ کے مجھے ابھی سمجھ نہیں آتی تھی. سورت یاسین، سورت الرحمن، سورت واقعہ، سورت الف لام میم سجدہ، سورت الملک، یہ صورتیں میں اماں جی کو سنا کے پھر سکول جاتا تھا. پھر اسکول میں بھی اس زمانے میں ایک کچی KG1 لیول، پلے لیول کی باتیں، نرسری جسے کہتے ہیں، اس لیول کی بات کر رہا ہوں. اس وقت قرآن کھولتا تو مجھے نہ سمجھ آتا ہے کہ سورت ملک ہے، سورت یاسین ہے، لیکن زبانی مجھے یاد تھے اماں کے کہنے پہ. ہماری والدہ نے دن مقرر کیے ہوئے تھے، بیٹا آج ہفتے کا دن ہے. قوم موسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہفتے کو ہوتی تھی، تو امی ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے واقعات سناتی. اتوار کی بات آتی تو اتوار کی عبادت ہمارے ہاں کرسچینٹی عیسائیوں کی ہے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اماں مریم، ان کے واقعات سناتی. پیر کا دن آتا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہے، تو امی جی حضور علیہ السلام کی بات سناتی. اور منگل کا جو دن تھا، اگرچہ منگل اور بدھ کے دن کسی دنوں کے ساتھ خصوصی طور پہ ملحق نہیں ہے، لیکن بعض واقعات ایسے ہیں جیسے حضرت آدم اور شیطان کا واقعہ، ان کی پیدائش کا واقعہ، یا اسی طرح رسول اللہ کے ساتھ ابو جہل کا مقابلہ، یا کچھ ایسی چیزیں جہاں باقی معاملات، تو منگل بدھ یہ سنایا جاتا. جمعرات کو میری والدہ باقاعدہ ہمیں درود پاک کی مجلس سمجھاتی کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کو میرے اوپر درود پڑھو تو جمعہ کی شام سے، جمعرات کی شام سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے، تو باقاعدہ اس کے فضائل ہوتے. یہ میں نے ابھی اماں سے رات کو سوتے وقت یاد کیے ہیں. میں 12ویں نمبر پہ ماں کی آخری اولاد ہوں. میری تمام بہنوں کو، بھائیوں کو ہماری والدہ نے یوں پڑھایا. ابا جی سے اس زمانے میں تو ڈر لگتا تھا، باپ سے بات ہی ہم نہیں کر سکتے تھے. وہ تو ایک بعد کا عرصہ ہوا جب ہم نے ابا جی سے پڑھا. یہ امی نے سمجھایا. مجھے بتایا میری ماں نہ پڑھی ہوئی ہوتی ہم کہاں بیٹھے ہوتے. آج میری والدہ اور میرے والد قبر میں ہیں. خوش قسمت ہو تم لوگ، تمہاری فون میں تمہاری امی ابا کا نمبر موجود ہے. ایک کال ملاتے ہو، ابا جی السلام علیکم، امی جی السلام علیکم. دل کردہ پیا سی تو یاد کر لیے، تھوڑی آواز سن لئیے. میرے دل سے پوچھیں، مجھے ماں باپ سے ملنے قبرستان جانا پڑتا ہے. میں کیا درد دل آپ کو سناؤں.
زندگی میں ایک بار ماں سے فون پہ بات نہیں کی. فون کا زمانہ ہی نہیں تھا جب امی فوت ہو گئی. والدہ سے تو نہ بات کر, والد سے زندگی میں صرف ایک بات فون پہ بات کی, صرف ایک دفعہ. میرے دوستو, اس ترتیب پر جب اولاد پہنچتی ہے نا, بچپن کی پڑی ہوئی ہو, پھر وہ اپنے ماں باپ کو دعائیں دیتے ہیں. میں آج شاید کوئی دن کا وقت, رات کا وقت خالی ہو جب ماں باپ یاد آئیں اور ان کو پڑھ کے نہ بھیجو. ابھی گھر سے نکلوں, راستے میں مجھے 2 جگہ امی اور ابا یاد آئے ہیں, دونوں جگہ میں نے پڑھ کے رسالہ ثواب کی. آپ اپنی اولاد کو دین پڑھائیں, دین پڑھائیں, دین سمجھائیں, وہ اپنی اولادوں کو پڑھائے, وہ اپنی اولادوں کو پڑھائے. یہ گولڈن چین بن جائے گی ایک. میرے ساتھیوں, یہ مدارس کی محنت صرف اس وجہ سے, یہ مکاتب کی محنت صرف اس وجہ سے کہ دین پڑھانے میں ہماری اولاد لگے. میں ایک جملہ مزید سمجھاتا ہوں. یہ فکر نہ کرنا کہ ہم نے اسکول پڑھانا ہے یا نہیں پڑھانا. اسکول پڑھائیں, میں کبھی بھی آپ کو نہیں روکوں گا. اسکول ہمارے دنیا کی ضرورت ہے. اسکول میں پڑھنے والا ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر نہیں ہوگا علاج کون کرے گا؟ اسکول میں پڑھنے والا انجینئر ہے, انجینئر نہیں ہوگا آٹو کیٹ کا نظام, کنسٹرکشن کا معاملہ کون پورا کرے گا؟ اسکول میں پڑھنے والا وکیل ہے, وکلا نہیں ہوں گے تو کیسز کون لڑے گا؟ اسکول میں پڑھنے والا جج ہے, جج نہیں ہوگا تو چیمبر میں ڈیسیژن کون دے گا؟ اسکول میں پڑھنے والا بیوروکریٹ ہے, بیوروکریٹ نہیں ہوگا ہمارے ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ اسکول میں پڑھنے والا جرنیل ہے, جرنیل نہیں ہوں گے تو ملک کی حفاظت کیسے ہوگی؟ فوج نہیں ہوگی تو ملک کی رکھوالی کے معاملہ کہاں جائے گا؟ لیکن یہ تمام اسکول کے معاملات یہ دنیا کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ اور جو دین پڑھو گے, قرآن پڑھو گے, آقا کا فرمان پڑھو گے, یہ دنیا کی بھی ضرورت ہے. آنکھ بند ہوگی, قبر کی بھی ضرورت ہے, قبر سے نکلو گے آخرت کی بھی ضرورت ہے. میں کبھی آپ کو اسکول کالج سے منع نہیں کرتا. آپ فزکس پڑھیں, کیمسٹری پڑھیں, بیولوجی پڑھیں, میتھ پڑھیں, ڈبل میتھ اسٹیٹ, جو مرضی آئے آپ پڑھیں, نو ایشو. دنیا کی ضرورت ہے, ہم پڑھیں گے, ہم نے دنیا میں رہنا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, لیکن اس پر بس نہیں کرتے, آگے پڑھتے ہیں فی الآخرت حسنہ. تو پھر دنیا حسنہ کے لیے تو آپ نے اسکول بھی رکھ لیے, کالج بھی رکھ لیا, یونیورسٹی بھی رکھ لی, انسٹیٹیوٹ بھی رکھ لیے. فی الآخرت حسنہ میں آپ مسجد تک تیار نہیں ہیں, مدرسے تک تیار نہیں ہیں, علماء تک تیار نہیں ہیں, حفظ تک, ناظرے تک, قرآن تک, حدیث تک تیار نہیں ہیں, تو پھر آدھے معاملے پہ ہم عمل کر رہے ہیں. اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں, سنیں. آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں سہیوال کی سرزمین پر. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کسی کا ابا فوت ہو جائے اور وہ غیر ملک رہتا ہو. اس کی کال اسکول کے پرنسپل کو آئے گی کہ پرنسپل صاحب بچوں کو کہو مشرتی علوم پڑھ لیں. اس کو جائے گی کال. مولوی صاحب کو آئے گی, قاری صاحب, حضرت صاحب, مولانا صاحب بچوں کو کہو سورت یاسین پڑھ لیں. کیوں؟ کال کریں نا پرنسپل صاحب کو, ڈبل میتھ اسٹیٹ کی تلاوت کر لے, فزکس پڑھ لیں, بیولوجی پڑھ لیں, کیمسٹری پڑھ لیں, فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان کے فارمولاز کو پڑھ لو, فادر آف میڈیکل بو علی سینا کے فارمولاز پڑھ لیں. نہیں, ہم مانتے ہیں کہ اس تعلیم کا اثر اس وقت تک ہے جب تک نبض چل رہی ہے, آنکھ پھڑک رہی ہے, دل دھڑک رہا ہے, اس تعلیم کا تب اثر ہے. اور جب آنکھ بند ہو گئی پھر اللہ کا قرآن, نبی کا فرمان کام آئے گا. یار مرنے کے بعد میں نے قاری صاحب کو کال کی میری اماں کے لیے پڑھ لیں. اے کاش اگر میں پڑھا ہوا ہوتا تو مجھے کسی قاری کو کال کرنے کی ضرورت نہ ہوتی, میں خود اپنی اماں کے لیے پڑھنا شروع کر دیتا. میں تبھی کہتا ہوں اپنی اولاد کو پڑھاؤ, تمہاری بھی دنیا بہتر بنے گی, آخرت بھی بہتر بنے گی. تمہاری اولاد کی دنیا بھی بہتر بنے گی, آخرت بھی بہتر بنے گی. میری مسجد کے ایک مقتدی تھے, جمعہ کی مسجد کے. میں 2006 سے ایک ہی مسجد میں آج تک جمعہ پڑھا رہا ہوں الحمدللہ. اس مسجد میں مستقل کے مقتدی تھے بھائی سہیل, فوت ہو گئے. تینوں بیٹے کالج بھی پڑھے ہیں اور قرآن کے حافظ بھی ہیں. جب فوت ہوئے نا تو مجھے کال آئی کہ حضرت جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. میرا شاگرد ہے ان کا بیٹا, میں نے انہیں کال کیا بیٹا جنازہ آپ پڑھانا. استاد جی میں نے کہا آپ پڑھانا. وہ سارا خاندان کہہ رہے آپ پڑھانا. میں نے کہا میں جنازے میں آؤں گا, میں ٹھہروں گا, جنازہ آپ پڑھانا. کیوں کہا؟ میں بھی پڑھا سکتا ہوں. کیا باپ کو مرنے کے بعد یہ تحفہ نہیں ہے بیٹے کا کہ وہ اس کا جنازہ خود امامت کر رہا ہے؟ اور جس درد سے بیٹا پڑھے گا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا, شاید آپ اور ہم نہ پڑھ سکیں. آپ کو پتہ ہے جنازہ پڑھنا, ہم نے کئی ایسے جنازے پڑھے ہوں گے. میری بیٹی جس دن فوت ہوئی
میں اپنی بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے لیے ٹھہرا ہوں اور میں نے اللہ اکبر کیا ہے. اللہ کی قسم مجھے اس دن سمجھ آیا جنازہ پڑھنا کہتے کیسے. اس دن دل نے کہا کہ جنازہ پڑھنا کہتے کیسے. اب تک تو جنازہ پڑھنا ہوتا ہے، پھر دعا مانگنی ہوتی ہے، پھر بندے کو سمجھ آتا. میں نے کہا جنازہ آپ پڑھاؤ گے. بہرحال میں وہاں گیا، میں نے اعلان کیا، جنازہ اس کے بیٹے حافظ ہے، اس نے پڑھایا. دنیا رشک کر رہی تھی، دنیا دار بندے، یار ماشاءاللہ مرنے کے بعد بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، مرنے کے بعد بیٹا جنازہ پڑھا رہا ہے. جنازہ ہو گیا، قبر پہ گیا. قبر میں حدیث پاک میں ہے پاؤں کی طرف بھی سورۃ البقرہ کا ایک رکوع، سر کی طرف بھی پڑھا جاتا ہے. 3 بیٹے ہیں، تینوں حافظ ہیں. میں نے 2 کو کہا کہ ایک پہلا رکوع ایک دوسرا رکوع پڑھے اور تیسرے کب تو نے سورۃ بقرہ پڑھ لی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو فوت ہوئے نا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اپنے بچوں کو کہا کہ بیٹا مجھے موت کے بعد اکیلا نہ چھوڑنا. کہا بھاجی کیا مطلب؟ کہ جب مجھے قبر میں دفن کرنا نا، میرے اوپر مٹی برابر کرنا، پانی ڈالنا، اس وقت اتنے ٹائم بیٹھے رہنا، یعنی قرآن پڑھنا، حتیٰ ینحضرت جذور، یہاں تک کہ اتنا ٹائم گزر جائے کہ اونٹ ذبح ہو پھر اس کا گوشت تقسیم ہو جائے. اتنا ٹائم. یہ سورۃ البقرہ کی قرآن پڑھنے جتنا ٹائم ہے، اس لیے کہتے ہیں مکمل بقرہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. میں نے تیسروں کا مکمل سورۃ البقرہ پڑھ لی. بیٹھو. تینوں بیٹھے اپنے باپ کی قبر پہ دعا کے لیے. مجمع میں ٹھہر گیا تھا. مجھے سہیل کے جانے کا غم تھا، دوست تھا، ہمارا تعلق تھا، لیکن اس بات کی خوشی تھی کہ سہیل تیری قبر ٹھنڈی ہو رہی ہے، تیرے تینوں بیٹے تیرے اوپر بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ. میرے دوستو آج کی محفل صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے قرآن پڑھنے کے لیے اپنی اولاد کو پیش کرو. رب تمہاری تو چھوڑو، تمہارے آباء و اجداد کی مغفرت میں شامل کر دے گا. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں کس لیے؟ کہ اس کا کیا ملے گا؟ ثواب، اجر ملے گا. کیا اولاد کے ساتھ یہ نیکی نہیں ہے کہ اسے دینی تعلیم دلوا دیں؟ پھر تمہیں کسی کو نہیں کہنا پڑے گا میرے لیے دعا کرنا. پھر آپ کا بچہ خیر منزل یاد کرنے کے لیے قرآن پڑھے، ثواب کا کھاتا آپ کا کھلا ہے. چاہے وہ منزل یاد کرنے کے لیے پارا پڑھ لے، آپ کا کھاتا کھلا ہے، آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ کو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. آپ کا ہول سیل کا معاملہ بن جائے گا. یہ پرچون کی دکان نہیں ہے، یہ تھوک کی دکان ہے. کیوں؟ اولاد پڑھے گی، اپنے ماں باپ کے لیے پڑھے گی، سمجھ آئے گا. تو جب ہم دوسروں سے بھیک مانگتے پھرتے ہیں نا میرے لیے دعا کرو، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے تو کچھ بھی نہیں. آج ہم اپنے ماں باپ کی قدر کر لینا، اولاد کسی اور سے دعا کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. میں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ کی بات کر رہا ہوں. دوست کو میں لے گیا ساتھ، حضرت خواجہ صاحب کی ہماری حاضری ہوئی. حضرت کی عادت تھی بہت کم گفتگو فرماتے تھے. انہوں نے فرمایا میرے واسطے حکم کوئی ہے تو فرماؤ، جیسے ان کی عادت. تو اس نے کہا حضرت میرے لیے دعا کر دیں. ہمارے دوست نے اس کی دعا کے لیے گئے تھے. حضرت کا پہلا سوال، ماں جیندی ہوئی؟ یہ لفظ بولا، امی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. پیو جیندہ ہی؟ ابا زندہ ہے؟ کہا جی ہاں. کہا پتر دعا میں کرے سا میری تھی ہو سکتا ہے آسمان تے رک ونجے. اللہ رسول علی حدیث ہے پیو ماں دی دعا اتے عرش تک ہوندی ہے. فرمایا حدیث پاک ہے ماں باپ کی دعا عرش تک پہنچتی ہے. انہاں کو بھی کرا کے نے جب دین پڑھائیں گے اولاد کو تو پھر اولاد کو ماں باپ سمجھ آئے گا کہ ماں باپ کون ہے. دین نہیں پڑھایا جائے گا تو وہ کہے گا اے بڈھائی میں خواہ مخواتے میرے سر کھاندہ بیٹھے، میں دنیا کو جانتا ہوں جو ایسے اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں. پھر کوئی عزت ماں باپ کی نہیں ہے. میرے دوستو قرآن پاک کی تعلیم سے بڑھ کے اپنی اولاد کو آپ کوئی تحفہ نہیں دے سکتے، چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے. پڑھائیں اسے اللہ کا قرآن. آپ کی اولاد اگر قرآن پڑھ گئی، چاہے بیٹی چاہے بیٹا، وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا، اس کے لیے بھی بہتر ہوگا. میں مدینہ طیبہ میں اپنے پہلے سفر میں جب گیا تو میری آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، پانی اتر آیا. میں بہت پریشان تھا، آنکھ کھول نہیں سکتا تھا اینک کے بغیر. اینک بھی وہ سن گلاسز، مجھے کوئی نمبر بھی دید کا نہیں لگا ہوا تھا. رات کو باہر نکلتا جب سورج کی روشنی نہ ہوتی، دن کو میرے ساتھ مسئلہ تھا. یہ 2-3 روز میرے ساتھ بڑی تکلیف. دوسرے روز اب مجھے اسپتال لے گئے ساتھی. دار الانصار مدینہ طیبہ کا ایک اسپتال ہے، المستشفى دار الانصار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں نا انصاری، یہ ان کی اولاد کے سلسلے میں ہے. میں وہاں گیا،
ایک خاتون ڈاکٹر وہاں ایڈ تھی، مرد بھی تھے، مرد ڈاکٹر کے پاس ہم بیٹھے، اس نے مجھے سمجھایا، دوائی دی، چلے گئے. میں روئے جا رہا تھا کہ یار حضور کے شہر میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور کیا ہو گیا. وہ خاتون ڈاکٹر بھی تھی اور عالمہ بھی تھی. یہ مجھے بعد میں پتا چلا جب اس نے کمنٹ کیا نا میری بات پہ. تو ان نے ساتھیوں سے پوچھا یہ حاجی کیوں رو رہا ہے، کیا ہوا؟ تو مجھے عربی آتی تھی، میرے اس سے بات کی کہ میں ضیف رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا مہمان فلاں فلاں، پوری بات کی. تو مجھے وہ کہتی ہے کہ آپ کیوں روتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، نہیں پڑھی حدیث؟ حالانکہ میں پڑھ چکا تھا. اس نے جب حدیث سنائی ایسے لگا جیسے پہلی بار سن رہا ہوں. کہ حدیث میں نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ بھٹی ہے، بھٹی میں سونا ڈالیں گے تو سونا آگ میں جل کے کندن بن جاتا ہے. کندن کہتے ہیں خالص سونے کو. کہا مدینے میں آنے والے کے گناہ ہوتے ہیں اگر، تو اس کے گناہ دھلتے ہیں، یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس نے حدیث پڑھی، مجھے خوشی ہوئی کہ یار کمال، مجھے تسلی ملی. لیکن ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کو بھی تو کسی ماں باپ نے پڑھایا ہے نا، اس کے ماں باپ نے تو اسے تعلیم دی ہے نا. میرے دوستو، یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں، کہتے ہیں نا. یہ اسی حدیث کا گویا اس نے الفاظ میں ترجمہ کر کے مجھے سمجھا دیا. تو ایک ایک موقع پر رہنمائی ہوتی ہے. آپ اولاد کو قرآن پڑھائیں، قرآن کا تحفہ دیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی اولاد ان کی زندگیوں میں قرآن پڑھ جاتی ہے، رسول اللہ کا فرمان پڑھ جاتی ہے. میرے دوستو، قرآن کریم پڑھنے پر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. کہتے ہیں ایک اللہ والے نے رات کو نیند میں دیکھا کہ قبرستان کے مردے بیٹھے ہوئے ہیں اور درخت سے کوئی پھل گرتا ہے اور سارے دوڑ کے جاتے ہیں، اس پھل کو چن کے آتے ہیں. ایک بزرگ بابا جی اور ان کی بیوی کونے میں ٹیک لگا کر بڑی تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چننے وننے نہیں جاتے وہ پھل کھانے کے لیے. یہ کہتے ہیں میں ان کے قریب ہوں. میں نے کہا آپ کو بھوک نہیں لگتی؟ انہوں نے کہا جی لگتی ہے. کہ آپ کو پھل نہیں چاہیے؟ کہا جی چاہیے. میں تو نہیں ویکھیا 10 واری اینج ہویا درخت پھل تلے ڈگ گئے نے تو تسی اٹھ کے اتھے گئے ہو، آپ تو نہیں گئے. تو انہوں نے کہا یہ تو ایک ایک دو دو دانے اٹھانے والے لوگ ہیں اس لیے جاتے ہیں. ہمارا بیٹا ہماری بیٹی قرآن کریم کی حافظہ عالمہ ہے، وہ روزانہ ہمیں قرآن پاک کا بڑا حصہ پڑھ کے بھیج دیتے ہیں تو ہمیں اکٹھا مل جاتا ہے. میرے دوستو، قرآن کا اثر ہے. یہاں جن بچوں نے پڑھا ہے نا، سلام ہے ان بچوں کے استادوں کو بھی اور ان کے والدین کو بھی. ایکسیلنٹ. تو ہم نے قرآن پڑھایا اپنی اولاد کو. دنیا تو پڑھ لیں گے، وہ تو اس وقت تک ہے جب تک آنکھ چل رہی ہے، اور جب مر گئے آنکھ بند ہو گئی تو پھر قرآن کا اثر دیکھیں گے. پھر دیکھیں گے اثر کیا ہوتا ہے. میرے پاک نبی نے نہیں فرمایا کہ ایک حافظ 10 بندوں کو جہنم سے آزاد کرائے گا؟ 10 بندوں کو جہنم سے. تو 2 باتیں ہو گئی، یا تو میں خود حافظ بن جاؤں 10 بندوں کو آزاد کراؤں، نہیں تو کسی حافظ دا سرپرست میں بڑھ جاواں مینوں تے آزاد کراوے نہ ہو، میں یاری تے رکھ لیواں نا اس دے نال. آج علماء سے دشمنی بھی مول میں نے لے لی ہے اور خود بھی مولوی نہیں ہوتے، میری بخشش دا کی ہونا ہے؟ بھائی یا تو چھتری ہو تم بارش سے بچو گے، یا چھتری والے کے ساتھ یاری ہو تو بارش سے بچو گے نا. تو آپ پر نال لے لینا بھی تیرے اتنے بھی بارش نہ آوے، چل میرے کول چھتری بھی کوئی نہیں، چھتری والے نال یاری بھی کوئی نہیں، میرا کی ہونا ہے دسو. آج ہم اس ترتیب پہ بیٹھے. میرے ساتھیوں، میرے یہاں آنے کی ایک ہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں. مجھے اس پر آپ میں سے سب میں سے کسی کو ارادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یا آج جب سوئیں نا بستر پہ اپنے دل سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا اس میں ہماری دنیا آخرت کا فائدہ ہے یا نہیں ہے تو پھر اپنی اولاد کو قرآن پڑھا لو. میرا بیٹا جب حفظ کے لیے میرے گھر سے جا رہا تھا نا، پہلا ہمارا بیٹا نابالغ حفظ کے لیے جب ہم نے اسے بھیجا، میں جب گھر آیا نا میں بھی رو کے آیا. میری بیوی بھی کمرے میں رو رہی ہے. میں نے کہا جی یہ رونا تکلیف کا ہے، لیکن کل قیامت میں جس سر پہ تاج سلطانی سجے گا نا، وہ یہی ہوں گے جن نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھا. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں مر گیا میری اولاد کا کیا ہوگا، ان کو کون کھلائے گا پلائے گا. سوچتے ہیں نہیں سوچتے؟ کبھی اے سوچا کہ اولاد مر گئی نا تو آخرت کی ہونا ہے؟ کبھی یہ سوچا کہ اولاد مر گئی ان کا آخرت میں کیا ہوگا؟ ان کا تو ہم نے کخ بھی نہیں سوچا. بھائیو، دونوں سوچنی چاہیے.
دونوں بنیاد کرنی چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے، شریعت اسلامیہ پہ، دین پہ اللہ تعالی ہم سب کو رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔